بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ تحریک پاکستان میں خواتین پاکستان کا قیام اس طویل جدوجہد کا ثمر ہے جو مسلمانان برصغیر نے اپنے علیحدہ قومی تشخص کی حفاظت کے لیے شروع کی۔ قیام پاکستان کی جدوجہد آسان نہیں تھی۔ اس عظیم جدوجہد میں برصغیر کی مسلم خواتین نے بھی لازوال کردار ادا کیا جو اپنی مثال آپ ہے۔ ان خواتین میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم حمدم کمال الدین، بیگم فرخ حسین، بیگم دریں سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ، فاطمہ جناح، بیگم وقار النساء نون اور لیڈی نصرت ہارون سمیت متعدد عظیم خواتین شامل ہیں جنہوں نے برصغیر کی مسلم خواتین میں آزادی کے حصول کا شعور پیدا کر کے انہیں قیام پاکستان کی جدوجہد میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے منظم کیا۔ یہ وہ خواتین تھیں جو 20ویں صدی میں عملی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی میدان کی جانباز، سرگرم اور نڈر کارکن رہیں۔ انہوں نے نہ صرف عام گھریلو عورت میں سیاسی شعور بیدار کیا بلکہ علیحدہ ملی تشخص کی تحریک کا جذبہ بھی اجاگر کیا۔ ان میں چند خواتین کا تحریک پاکستان میں کردار ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کے قدم قدم رہیں اور مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ متحرک ممبر تھیں۔ بیگم سلمہ تصدق حسین نے مسلم لیگ کے مشوبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم لیگ کو مسلم لیگ کی رکن بنانے میں بھرپور حصہ لیا۔ مارچ 1940 میں لاہور میں منعقدہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والی سیاسی رہنماؤں کی بیگمات اور خواتین وفود کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا اور پنجاب مسلم خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئیں۔ سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی فاطمہ صغریٰ تحریک پاکستان کی فعال رکن تھیں۔ اس وقت ان کی عمر فقط 14 برس تھی۔ انہیں حراست میں لیا گیا مگر اس باہمت لڑکی نے ہمت نہ ہاری اور مسلم خواتین کو متحرک کرتی رہیں۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ مسلم گرل فیڈریشن تنظیم کی روح رواں تھیں۔ اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا مگر اس دشوار مرحلے پر آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی خاتون اول، پاکستان کی پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھیں۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے خدمات انجام دیں۔ وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی ایک تنظیم آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن اپوا قائم کی۔ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہیں۔ تحریک پاکستان کی رہنما بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی خوش آمد بی اما کے رہنما ہمراہ تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی سیاسی شعور بیدار کیا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھیں۔ 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں، پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنسوں میں بھی خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بنیں۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئیں۔ لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی جسے کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مختصراً تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار نبھائے۔ اس کے بعد آتے ہیں بیٹا شارٹ کویسچن آپ کے پیج نمبر 98 پر ایک شارٹ کویسچن ہے کہ قرآن کی احادیث آیات کی روشنی میں خواتین کے حقوق تحریر کریں۔ یہ ہم نے لانگ کویسچن میں پڑھا ہے۔ لائن نمبر 4 پر ہے خواتین کے حقوق۔ لوگوں اپنے اللہ سے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اب وجن اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا۔ آگے فرمایا کہ اکثر عورتیں تصور کی بنیاد پر دوسرے کہ جو شخص نیک عمال کرے گا وہ مرد ہو یا عورت مومن ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔
क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 का निशान पेज नंबर 98 और 99 पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ फ़राइज़ करें, पेज नंबर 96 पर है। अब हदीस की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ फरमाया कि देखिए नीचे से पैरा नंबर 2 है। कुरान पाक के अलावा कई हदीस में रसूल में भी औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ और उनकी माशरे में अहमियत का जिक्र मौजूद है। ख़ाह वो दोनों जहाँ के महबूब सल्लल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 लड़कियों की कफ़ालत की तो मैं और वो जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये मेरी 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। दूसरी जगह पर फरमाया, तुम में से किसी के पास 3 लड़कियां या 3 बहनें हैं और उनके साथ अच्छा सलूक करें तो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, पेज नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 3 है ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़ करें, पेज नंबर 100 है। पेज नंबर 100 पर आ जाएं आप लोग। ये देखें पेज नंबर 100 बिल्कुल एंड पर है कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तशद्दुद जिस्मानी क़ुव्वत या जबर का वो इरादतन इस्तेमाल है जिसमें ज़ख़म, मौत, नफसाती तकलीफ़ या किसी चीज़ से महरूमी मुमकिन हो। ख़वातीन पर तशद्दुद सनफ़ी तशद्दुद की एक किस्म है जिसकी बिना पर औरत की जिस्मानी, दिमागी और बच्चे पैदा करने की सलाहियतों पर बुरा असर पड़ता है। ये शार्ट एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा शार्ट क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन है कि मोहतरमा फ़ातिमा जना ने कब और किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। इसका आंसर पेज नंबर 99 पर है। पेज नंबर 99 दे देखें लिखे हुए क्या आप जानते हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे पहले सदारती इंतखाबात 2 जनवरी 1965 को मुनक़िद हुए। इन इंतखाबात में मोहतरमा फ़ातिमा जना ने जनरल अयूब के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा कौन थी और उनका ताल्लुक़ किस सूबे से था। डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा कौन थी और उनका ताल्लुक़ किस सूबे से था। ये देखें तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़ से ऊपर लिखे हुए क्या आप जानते हैं। डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा का ताल्लुक़ पाकिस्तान की सूबे सिंध से है। वो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो 2008 से 2013 तक कौमी असम्बली की स्पीकर रहीं। आखिरी शार्ट क्वेश्चन, तशद्दुद की 3 वजूहात तहरीर करें। तशद्दुद की 3 वजूहात ये पेज नंबर 101 पर है, जहाँ पर लिखा है तशद्दुद की वजूहात। नंबर 1, माशरे ने इसको बिलअमूम मुश्तरका अमल समझ कर कबूल कर लिया है। नंबर 2, मुजरिमों के खिलाफ सज़ा पर अमल दरामद नहीं होता। माशरे में अदम मसावात और बराबरी का ना होना। मज़ीद ये कि इस्लाम में ख़वातीन को जो हकूक़ दिए हैं उनमें से ख़वातीन वाकिफ़ नहीं। ये तशद्दुद की 4 वजूहात थीं जिनमें से हमने 3 बयान कर दिए। तो ये इस तरह बेटा आपका टेस्ट नंबर 9 मुकम्मल हुआ, जिसमें